مسیح یسوع کے قدوس جلالی اور میٹھے اور عظیم نام کے وسیلے آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے عبادت کے حقیقی مفہوم اور معنوں کو جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عبادت بائبل مقدس میں ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ بہت وسیع ہے، لیکن آج ہم اس کی چند اہم اور بڑی خاص اور بڑی چیدہ باتوں کو جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خروج کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 25ویں آیت میں خدا نے اپنے لوگوں کو فرمایا، تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ قوم بنی اسرائیل 450 سال کی اسیری کے بعد جب آزاد ہوئے ہیں، رہا ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑا عرصہ ایسی قوم کے ساتھ گزارا ہے جو دیوی اور دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں اور زندہ اور عظیم اور لا تبدیل یہوہ پاک خدا کی پرستش سے بہت دور ہیں۔ اور بائبل یہ فرماتی ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ تو جب یہ وہاں سے نکلے ہیں تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلے انہیں شریعت دی تاکہ یہ ان قواعد و ضوابط، شریعت اور ہدایات پر عمل کر کے ایک اچھی روحانی زندگی بسر کر سکیں، اور ان کی اس زندگی کے وسیلے سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خدا کی حقیقی سچی عبادت کر سکیں۔ عبادت کے لیے یہاں پر عبرانی زبان کا لفظ آباد استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے غلام ہونا، جس کا مطلب ہے پرستار ہونا یا پرستش کرنا، جس کا مطلب ہے خدمت کرنا، سرو کرنا۔ اور خدا اپنے لوگوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ صرف خدا ہی کی پرستش کریں، وہ صرف خدا ہی کے پرستار ہوں، وہ صرف خدا ہی کے غلام ہوں، نہ کہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ اب بھی فرعون کی غلامی میں یا ان گناہوں یا ان حرکات میں رہیں یا اس عادت یا اس سرشت میں رہ کر جئیں جو وہ وہاں سے لے کر آئے ہیں۔ نہیں، بلکہ خدا اب ان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ زندہ، عظیم اور لا تبدیل خدا کی پرستش اپنے سارے دل، جان اور طاقت اور عقل سے کریں۔ اور جب ہم خروج کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 24ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو خدا نے وہاں چند ہدایات اپنے لوگوں کو دیں۔ عبادت کے اصل مفہوم اور معنی یہ ہیں کہ خدا کے حکم پر عمل کرنا، خدا کے حکم کو بدل و جان اپنے گلے کا طوق بنانا۔ خدا کی عبادت سے مراد صرف چند گھنٹوں کی پرستش، حمد و ثنا کرنا، کلام سننا، ہدیہ ڈال دینا اور گھر آ جانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ عبادت کے مفہوم فرما برداری سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی جب ہم خدا کے حکموں کی تابع فرمانی کرتے ہیں، ہم ان کو بجا لاتے ہیں، جب ہم ان پر عمل کرتے ہیں، دراصل ہم خدا کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی کو جھوٹ بول کر بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہ بولے، وہ اس وقت خدا کی پرستش کر رہا ہے۔ جب کسی کو فریب دے کر بہت سارا مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور آپ اس فائدے کو ٹھکرا دیں کہ میں نے کسی کو فریب دے کر فائدہ نہیں اٹھانا، آپ دراصل خدا کی پرستش کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنے منہ، اپنی زبان، اپنے ذہن، غرض اپنے پورے بدن کا درست استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنی روح، جان، جسم سے خدا کے حکموں کو حقیقی طور پر بجا لا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ خروج کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 24ویں آیت میں خدا نے اپنے لوگوں کو ہدایات دیں، چند حکم دیے جن پر ان کو عمل کرنا تھا، تاکہ ان پر عمل کر کے وہ یہ سیکھ سکیں کہ خدا کی حقیقی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے۔ 24ویں آیت میں خدا نے ان کو جو ہدایت دی وہ یہ تھی، جو حکم ان کو دیا وہ یہ تھا کہ تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا۔ دوسری ہدایت یہ تھی نہ ان کی عبادت کرنا، اور تیسری ہدایت یہ تھی نہ ان کے سے کام کرنا، اور 25ویں آیت میں چوتھی ہدایت یہ تھی کہ تو خداوند اپنے خدا ہی کی عبادت کرنا۔ لہٰذا خدا ان کو یہ سکھا رہا تھا کہ اگر وہ ماضی میں مصریوں کے معبودوں کو سجدہ کرتے آئے ہیں، اگر وہ ان کی عبادت کرتے آئے ہیں، اگر وہ مصریوں کے سے کام کرتے آئے ہیں، تو ان کو چھوڑ کر اب وہ صرف زندہ، عظیم اور لا تبدیل خدا کی عبادت کریں۔ اسی طرح جیسے نجات پانے سے پہلے اگر ہمارا کردار، ہمارا چال چلن، ہماری عادات
وہ کچھ فرق تھی، وہ گناہ کے تابع رہ کر ہم کرتے تھے، تو اس سے چھوٹ کر اب ان تمام باتوں کو ترک کر کے خدا کی حقیقی عبادت کرنا یہ ہم پر واجب اور فرض ہے۔ ہمیں اس معاشرے اور دنیا کے ہم شکل نہیں بنا، ہمیں پرانے تمام کام چھوڑ کر نئی انسانیت میں جینا ہے، ہمیں پرانی زندگی کو چھوڑ کر خدا کے حکموں کو گلے سے لگانا ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو دراصل ہم خدا کی عبادت کر رہے ہوتے۔ قوم بنی اسرائیل 5 قسم کی قربانیاں چڑھاتے تھے، اور ان قربانیوں کو چڑھانے کا مفہوم بھی یہ تھا کہ وہ خدا کی عبادت کر سکے، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے دی گئی تھی، خدا کے حکم میں تھی، وہ شریعت کا حصہ تھی، لہٰذا ان کو بجا لانا بھی عبادت کا ایکٹ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج مسیح کے قربان ہونے کے بعد وہ قربانیاں جو کہ حقیقت کا سایہ تھی، اور جب حقیقت ہمارے سامنے آئی، جب حقیقی ہمارے سامنے آیا اور وہ یسوع مسیح ہے، تو اس کی قربانی میں یہ تمام قربانیاں جو کہ سایہ تھی یہ جاتی رہیں۔ آج ایمانداروں سے ان میں سے کسی بھی 5 قربانی کے حوالے سے خدا کا یہ حکم ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ قربانیاں چڑھائیں، بلکہ آئیے میرے ساتھ دیکھیے رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ وہاں پولس رسول یہ فرماتے ہیں کہ پس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ آج اگر ایماندار کو عبادت سیکھنی ہے کہ ہمیں خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے، تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ صرف چرچز میں اٹینڈنس لگانا، کسی سیمینار کا حصہ بن جانا یہی عبادت نہیں ہے، حمد و ثنا کے چند گیت گا لینا، کلام سن ہی لینا یہ عبادت نہیں ہے، چندے ہدیے اور دعیقیاں دے دینا یہی صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا دراصل حقیقی عبادت ہے۔ اور پولس رسول روم کے ایمانداروں کو خدا کی رحمتیں یاد دلا کر اور ان سے التماس کر رہا اور انہیں گائیڈ کر رہا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کر دو، اور نظر سے مراد ہے خدا کو پریزنٹ کر دو، خدا کو دے دو۔ نظر سے مراد ہے کہ جب آپ یہ قربانی اپنا جسم خدا کو دے رہے ہیں تو پھر وہ آپ کا نہیں ہے، جیسا کرنتھیوں کی کلیسیا کو پولس رسول کہتا ہے تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ اپنے جسم کو نظر کر دو، اپنی روح جان بدن کو خدا کے حضور نظر کر دو ایسی قربانی ہونے کے طور پہ جس کے اندر 3 کریکٹرسٹکس ہوں۔ اگر وہ 3 عوامل ہماری زندگی کا حصہ ہیں تو ہم خدا کی معقول یعنی روحانی، واجبی، درست، ٹھیک عبادت کر رہے ہیں۔ پہلا ایلیمنٹ جو کہ آج ہماری زندگیوں میں بطور خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونا چاہیے، پہلا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہماری قربانیاں زندہ ہوں، ہمارے بدن زندہ ہوں، اور میں اسے اسپریچولائز کر کے یہ کہوں گا ہمارے خیالات خدا کے لیے زندہ ہوں، میرے جذبات خدا کے لیے زندہ ہوں، میرے احساسات خدا کے لیے زندہ ہوں، میں الائیو رہوں، میرے احساسات، میرے جذبات، میری روح یہ مجروح ہوئی، مردہ ہوئی نہ ہو، یہ خدا کے لیے الائیو ہو، یہ زندہ ہو۔ کیونکہ کئی بار ہم پرستش تو کر رہے ہوتے ہیں، ہم حمد و ثنا تو کر رہے ہوتے ہیں، ہم گیت تو آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری روح اس میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی۔ ہم جسم میں سجدہ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل اور دماغ کہیں اور لگا ہے۔ مسیح یسوع نے اس کے لیے یہ کہا کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں خدا کے کلام میں لکھا ہے تو کہلاتا تو زندہ ہے، تو نظر آتا ہے تو زندہ ہے، لیکن دراصل تو مردہ ہے۔ کئی بار ایماندار بہت ساری باتوں میں نظر تو آتا ہے کہ وہ زندہ ہے،
لیکن جہاں خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی بات ہے وہ اپنی زندگی کے کئی اسپیکٹس میں، کئی شعبوں میں وہ مر چکا ہوتا ہے۔ سو خدا کو ایسی قربانی چاہیے جو زندگی کے ہر شعبے میں الائیو ہو، زندہ ہو۔ پھر دوسری جو خوبی اس قربانی میں ہونی چاہیے، دوسری خوبی جو ہمارے خدا کی عبادت کرنے میں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ پاک ہو۔ پاک سے مراد ہے وہ جداگانہ ہو، وہ الگ ہو، وہ ڈیفرنٹ ہو، وہ یونیک ہو، وہ مقدس ہو۔ ایسے ہی جیسے پرانے عہد نامہ میں کاہن کے ماتھے پر لکھی گئی اس پٹی پر یہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ شخص خدا کے لیے مقدس ہے، یہ صرف خدا کا ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ الگ ہے۔ اسی طرح جیسے خدا نے پرانے عہد نامہ میں قوم بنی اسرائیل کو چنا تاکہ وہ ان کے دور کی دیگر قوموں سے فرق قومیں ہوں، اور اسی طرح نئے عہد نامہ میں، نئے دور میں مسیح کی قربانی پر ایمان لا کر، اس بڑے اور عظیم کفارے پر ایمان لا کر ہماری زندگیاں زمین پر رہنے والی دوسری قوموں اور قبیلوں سے فرق دکھائی دیں، جداگانہ دکھائی دیں۔ اور پاک کا یہی مطلب ہے۔ ہمارا خدا پاک ہے، ہی از اے یونیک گاڈ، اس کے جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایسا ایماندار جو دنیا سے ڈیفرنٹ ہے، فرق ہے، وہ پاک ہے۔ اگر دنیا بھی ویسے ہی جیتی ہے جیسے ایک مسیحی جیتا ہے تو پھر دنیا میں اور مسیحی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر جھوٹ اور فریب اور زناکاری اور بہت سارے گناہوں کے تحت اگر دنیا جیتی ہے اور ایماندار بھی جیتا ہے، ایک مسیحی بھی جیتا ہے، تو پھر اس مسیحی میں اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے جینے کا انداز ایسا ہے تو ہم خدا کی عبادت نہیں کر رہے، اور اگر ہم خدا کی عبادت نہیں کر رہے تو ہم ان تمام پریویلیجز سے، ہم ان تمام برکات سے جو کہ ہمارے واسطے ہیں، ہم ان سے دور رہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ خروج کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 25ویں آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اگر تو خدا کی عبادت کرے گا تو وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ کئی جگہوں پر بیماریاں اس لیے نہیں جا رہی ہیں کیونکہ وہاں سرکشی اور بغاوت ہے، وہاں خدا کے حکموں پر عمل نہیں ہے، وہاں وہ عبادت نہیں ہے جو خدا ہم سے درکار کرتا ہے۔ ایک عبادت کئی بلیسنگز کو، کئی برکات کو ہماری زندگی میں لے کر آ سکتی ہے۔ آگے لکھا ہے وہاں کسی کے اسقاط نہ ہوگا، نو مسکیریجز، اور کوئی بانجھ نہ ہوگی، اور خدا ہمارے دشمنوں کا خود مقابلہ کرے گا اور ہمیں فتح دلائے گا۔ سو ایک عبادت کرنے کے بہت سارے پریویلیجز ہیں، برکات ہیں، ہم ان سے پیچھے رہ سکتے ہیں اگر ہم عبادت نہیں کر رہے، اگر ہماری زندگی میں پاکیزگی نہیں ہے۔ تیسرا ایلیمنٹ، تیسری خصوصیت جو ہمارے جینے میں ہونی چاہیے بطور ایماندار، بطور مسیحی، بطور بلیور، وہ یہ ہے کہ وہ خدا کو پسندیدہ ہو۔ ہر وہ کام کیجئے جو کہ خدا کو پسند ہے، ہر وہ بات کہیے جو خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کہیں، ہر وہ بات سوچیے جو کہ خدا کو اچھی لگتی ہے، ان باتوں سے دور رہیے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ یہ ایک پرستار کی خصوصیت ہے۔ پرستار سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے جو بہت اچھا گاتا ہے، جو بہت اچھے انسٹرومنٹس بجا سکتا ہے، جس کی آواز بہت اچھی ہے، ہرگز نہیں۔ پرستار سے مراد ایسا شخص ہے جس کی زندگی خدا کے کلام کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ وہ کیجئے جو خدا کو پسند ہے، آپ حقیقی عبادت کر پائیں گے، آپ حقیقی پرستش کر پائیں گے، اور یہی ہماری معقول عبادت ہے۔ پھر رومیو خط اس کے 12ویں باب کی دوسری آیت میں ہمیں وہی ہدایات ملتی ہیں جو کہ ہمیں خروج کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 24ویں آیت میں ملتی ہیں۔ رومیو خط اس کے 12ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی روحانی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ ہم تجربے سے معلوم کر سکیں کہ خداوند کی ہماری بابت کیا مرضی ہے۔ جب ہم چھڑا لیے گئے، جب ہم آزاد کیے گئے ہیں اور مسیح کے خون اور کفارے کے وسیلے ہم بچا لیے گئے ہیں، ہماری عقل نہیں کی گئی ہے، تو آؤ اپنی روحانی صورت بدلتے جائیں۔ ناکام رہے گا ایسا ایماندار، پیچھے رہ جائے گا، شکست کھائے گا جو کہ
نیا ہونے کے باوجود بھی پرانے کام کرے گا۔ مشقیں پھٹ جائیں گی اور میں بہہ جائے گی، وہ پیوند پھٹ جائے گا اور وہ کسی کام کا نہ ہوگا۔ ایسا ایماندار کبھی خوبصورت عبادت، ایسا ایماندار کبھی پرکشش دکھائی نہیں دے گا، کبھی پرقوت دکھائی نہیں دے گا، جو کہ ابھی تک پرانی زندگی کے کاموں میں پھنسا ہوا ہے۔ بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو ہم نے خود پیدا کی ہیں اور جن کے باعث ہم خدا کی حقیقی عبادت نہیں کر پا رہے، اور ان رکاوٹوں میں صف اول پر ہے کہ ہمارا دل خدا سے جدا ہے، دور ہے۔ میں پہلے بھی یہ حوالہ بیان کر چکا ہوں اور اب میں پھر بیان کروں گا۔ مسیح نے کہا یہ امت ہونٹوں سے میری تعریف کرتی، تعظیم کرتی، عبادت کرتی ہے، حمد و ثنا کے گیت گاتی ہے، صرف یہ فزیکلی ہو رہا ہے، اس کا اسپرچل ریلم سے، روحانی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دل دور ہیں اور پرستش کی جا رہی ہے، دل دور ہیں اور حمد و ثنا کی جا رہی ہے، دل دور ہیں اور کلام پڑھا جا رہا ہے۔ دل قریب ہو، دل پاس ہو، دل خدا کے ساتھ لگا ہو تو نہ صرف ہم ہونٹوں سے خدا کی تعظیم کریں گے بلکہ ہم عملی طور پر خدا کی عبادت اور پرستش اور بندگی اور تعظیم کرنے والے ہوں گے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہماری زندگی میں خدا برکات دیتا جائے گا اور وہ خدا کو قابل قبول ایکسیپٹیبل ہوگی۔ اس رکاوٹ سے آزادی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ تعلیم کی کمی ہے۔ ہم خدا کے کلام کی ریسرچ نہیں کرتے، ہم چیزوں کو ڈیپلی جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ہم سطح پر رہتے ہیں، ہم ڈائیو نہیں کرتے کہ ڈیپ ڈاؤن جا کر دیکھیں کہ اس سمندر میں اور کیا کچھ ہے، خدا کے سمندر، اس کی تعلیم کی گہرائیوں میں اور کیا کچھ ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کے باعث ہلاک ہوئے۔ تعلیم کی کمی کے باعث ہلاکت آ سکتی ہے، تعلیم کی کمی ہی کے باعث ہم ایک رسمی عبادت کر سکتے ہیں جو خدا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ سو آؤ ہم ان رکاوٹوں پر غالب ہیں، آؤ ہم اپنے سارے دل، جان، طاقت اور عقل سے خداوند کی پرستش کریں، آؤ ہم خداوند کی عبادت کریں، آؤ ہم ان بائبل کے سرماؤں کی طرح جنہیں جو حکم دیا گیا انہوں نے اپنے سخت حالات کے باوجود ان حکموں کو بجا لا کر خداوند کی عبادت کی۔ خدا کے حکموں پر بلا تفریق عمل کرنا اور انہیں لبیک کہنا اور ان پر عمل اپنے سارے دل، جان اور عقل اور طاقت سے کرنا، یہ دراصل حقیقی عبادت ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے ہم سب کو بہت برکت دے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔